صفحہ نمبر 122 اور 123 یعنی پیج 122 اینڈ 123۔ سبجیکٹ ہے شغل تجارت اور سیرت نبی جلد اول۔ مین سبجیکٹ جو ہمارا چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ظہور قدسی۔ اسی کا ایک پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 4 یعنی پوائنٹ نمبر 4 ہے شغل تجارت۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبجیکٹ ہے شغل تجارت۔ عرب اور خصوصاً قریش یعنی بنی اسماعیل ظہور اسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت پیشہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدے کر کے اس خاندانی طریقہ اکتساب کو اور زیادہ مستحکم اور باقاعدہ کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے۔ اس بنا پر سن رشد کو پہنچنے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔ ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن میں بھی بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، جس سے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ عموماً اپنا سرمایہ کسی تجربہ کار اور امین شخص کے ہاتھ میں دے کر اس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی کے ساتھ اس شرکت کو گوارا فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکائے تجارت کی شہادتوں سے جو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کس دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ تجارت کے محسن اخلاق میں سب سے زیادہ نادر مثال ایفائے عہد اور تمام وعدہ کی ہو سکتی ہے، لیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجر امین اس اخلاقی نظیر کا بہترین نمونہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا۔ کچھ معاملہ ہو چکا تھا، کچھ باقی تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب وعدہ گاہ پر پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، لیکن اس خلاف وعدہ سے آپ کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ کاروبار تجارت میں ہمیشہ آپ اپنا معاملہ صرف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی جب لوگوں سے کاروبار تجارت میں ہمیشہ آپ اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں سے تجارت میں آپ کا سابقہ تھا وہ بھی اس کی شہادت دیتے تھے۔ صاحب رضی اللہ نامی ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ ان کو جانتا ہوں۔ صاحب رضی اللہ نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ میرے شریک تجارت تھے لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ قیس بن صاحب مخزومی ایک اور صحابی بھی آپ کے شریک تجارت تھے، وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے ہیں۔ تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کے متعدد سفر آپ نے کیے تھے۔ اس کا نیکسٹ ویلاگ ہے تزویج خدیجہ رضی اللہ۔
زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔